اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے اس وائس تفکر میں فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ میرے تمام سننے والے اللہ کے دوست جانتے ہیں کہ حج کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے، تو آج میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ مل کر ذکر کروں گی حج کے حوالے سے اور اس کے احکام کے متعلق۔ اس میں قرآن پاک کی بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں اور احادیث تو لاتعداد جو ہیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ چند ایک میں یہاں پر ذکر کروں گی۔ سورہ الحج میں رب محمد بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنیاد میں اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو السلام اس سے بنایا، اس سے پہلے بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بنایا، حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلے ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلہ کی شکل تھی جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں ہے۔ کچھ یوں آیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی اثر نو تعمیر کی۔ تو اس طرح سے بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح خانہ کعبہ اس گھر کی طرف بھی نماز جو ہے پڑھی جائے گی۔ تو اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ جب گھر اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد انبیاء کرام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، گھر نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ گھر بنانے کا حکم دیا، اللہ کا گھر، اور جگہ کا تعین جو ہے خود فرما دیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا یا اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، اور آج اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لاسلکی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی وہ اس آواز سے بہرہ ور ہوا اور لبیک کہی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس شخص نے میں خواب پیدا ہو چکا تھا یہ ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے۔ اس طرح جس نے جتنی زیادہ بار لبیک کہا اس کو اتنی حج نصیب ہوتی ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت لبیک کہا ہوگا اور ان کو جو ہے وہ حج نصیب ہوئے ہوں گے۔ اس طرح سورہ بقرہ کی اگر کھول کے اس کو
بیان کر دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر کلیئرلی بیان کر دیا کہ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، یعنی 1 شوال سے 10 ذی الحج تک۔ پس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے، حج کا احرام باندھ لے، تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ کوئی عدول حکمی کرے، نہ کسی قسم کا جھگڑا کرے۔ بس اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اور پھر اس کے موافق اللہ اس کو جزا یا سزا دیتا ہے۔ اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائیں گے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اللہ کے دوستو۔ یہ جو عشرہ ہے نا ذی الحج کا، یہ بڑا ہی مبارک عشرہ ہے، اور اس میں ہر وقت جو ہے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ دین و دنیا کی بھلائیاں جو ہیں ہمیں عطا ہوں، اور اطاعتیں عطا ہوں، معرفتیں عطا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا عطا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل مکمل بنا دیا، اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں کھول کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو وہ ساری بات جو ہے وہ ہمارے بالکل روبرو کر دی۔ تو حج کے اہم فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آیت جس میں تکمیل دین کا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اسی پر ارکان کا خاص اختتام ہوا ہے، اور اسی پر اسلام کی تکمیل جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو اسی آیت مبارکہ میں جس میں کہا گیا الیوم اکملت، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو یہ حج کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح جب ہم احادیث کا ذکر کرتے ہیں حج کے حوالے سے، تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے ان کے حوالے سے جو حدیث آتی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو، یعنی فحش بات، نہ فسق ہو، نہ حکم عدولی ہو، تو وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے نکلا، جیسے اس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ، کوئی لغزش کسی قسم کی نہیں ہوتی۔ تو اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو انسان رہے، اور اس اطاعت گزاری کے اندر جس طرح سے حج فرض کیا جائے، تو بے شک انسان ایسا ہی واپس لوٹتا ہے جیسا کہ جس دن بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ صاف پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب ہم پر ہے کہ ہماری جو ہے وہ کس نیت سے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے، اور کس طرح سے جب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو حج کو ادا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث میں یہاں پہ نقل کروں گی کہ اس میں فرمایا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی معصیت نہ ہو، یعنی کہ جو آداب و شرائط اللہ نے رکھی اس میں کوئی لغزش نہ ہو، تو وہ حج انشاءاللہ مقبول ہی ہوگا۔ اسی طرح پھر ایک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے
نجات دیتے ہوں۔ یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفہ کے دن خلاصی ہوتی ہے، اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ حق تعالی شانو دنیا کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ جل و شان کا قریب ہونا یا نیچے کے آسمان پر اترنا، یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں، ان کی اصل حقیقت تو اللہ جل و شانہ کو معلوم ہے کہ ہر وقت قریب ہے، اترنے چڑھنے کے ظاہری معنی سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب عرفہ کا دن ہے تو ہوتا ہے تو حق تعالیٰ سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسی حالت میں ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے، اور فلاں مرد اور فلاں عورت، تو بس کیا کہا جائے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ بندے، اگر تمہارے وہ بندوں گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر، تب بھی بخش دیے جاؤ گے، بخشے بخشائے اپنے گھر چلے جاؤ۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ جس میں حق تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان بندوں کی طرف میں نے اپنا رسول بھیجا، یہ اس پر ایمان لائے، میں نے ان پر کتاب نازل کی، یہ اس پر ایمان لائے، تم گواہ ہو کہ میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بس حج کی معافی جو ہے صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں، کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ وہ بااختیار بادشاہ ہے جو کہ جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ نہ ہو کیوں نہ ہو۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنی نیتیں جو ہیں ان کو درست کرنا ہے، اور پھر ان نیتوں کے مطابق جو ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں سے منع فرمایا اس سے منع ہونا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اور حج کو جو اصل مقصد ہے حج کا اس طرح سے ادا کرنا ہے جس طرح کہ حج ادا کرنے کا حق ہے۔ بس جب ہم ایسا ہی حج ادا کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کریں گے۔ اور کیسے معاف کریں گے، کس طرح سے پاک صاف کریں، جس طرح ایک نومولود بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اپنی نیتوں کو اور اپنے عملوں کو درست کریں اور حج کا حقیقی مطلب سمجھیں۔ یعنی جو حج کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اپنے اور رب کے درمیان جو ہے نا حجاب، جو پردہ جو ہے وہ اس طرح مالک کے قریب ہو جانا کہ رب اور بندے کے درمیان پردہ اٹھ جانا، یعنی اپنے آپ سے ملاقات ہو جانا، اپنی حقیقت جان لینا، خود شناسی اور معرفت کی وہ منزل حاصل کر لینا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارواح کو تخلیق کی ہے۔ بے شک جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ وہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے حقیقی معنوں میں ہم اپنے آپ کی شناخت کر سکیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اپنے اگلے پروگرام میں ہم اس سلسلے میں حج کا بھی اشرہ جاری ہے، مزید حج کو حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ بسم اللہ۔